حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اور محمد والے محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الدارین جد الحسن والحسین شمس بین القمرین ہادینا وہدی ثقلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجابين المظلومين لا سيما على إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري أبو الصلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا گوں خداوند متعالی آپ کی تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نبی والے نبی سے ہمکنار فرمائے، اور میں حق قضائے ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، خصوصاً نجفی صاحب قائد ملت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ عالم امکان میں اور اس پوری کائنات میں ذات پروردگار نے توجہ ہے آپ کی میری طرف، جب وجود کی خیرات بانٹنی شروع کی، تھوڑا سا آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے کہ ذات پروردگار نے اس کائنات میں جب وجود کی خیرات بانٹنی شروع کی تو سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجل وجود جس سے ارادہ الہی نے تعلق پیدا کیا، وہ وجود ہے تیرے اور میرے پاک نبی کا۔ تو جو فرما رہے ہیں قبلہ، کیونکہ ذات پروردگار وہ ذات ہے
جسے قرآن کریم علی کل شیء قدیر کہتا ہے، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز دینے پہ قادر، یہی بات ہے یا نہیں؟ تو اس ذات نے جب ارادہ کیا کہ اس دھرتی کو منور کرے، کمال کے وجود سے، فضیلتوں کے وجود سے، عظمتوں کے وجود، توجہ ہے میری طرف آپ؟ تو اس ارادے نے جس وجود سے تعلق پیدا کیا، اس ہستی کا نام محمد ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ کتاب فرائض الصمتین ہے، بڑی جاندار حدیث انہوں نے اہل تسنن کی روایت کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں مرقوم کیا، جب خلقت حضرت آدم مکمل ہو گئی اور ذات پروردگار نے اس پیکر خاکی میں اپنی روح پھونک دی، تو نہ معلوم حضرت آدم علیہ السلام کو کیا خیال آیا، تو فوراً کہتے ہیں میرے پروردگار، کیا مجھ سے پہلے بھی تو نے کوئی ہستیاں خلق کی ہیں؟ تھوڑا سا بیدار ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی ہستیاں خلق کی ہیں؟ تو ذات پروردگار نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تو اس سے پہلے کچھ ہستیاں خلق کی ہیں، لیکن مٹی سے نہیں، اپنی عظمت کے نور سے۔ ان کی خلقت ابھی مٹی سے نہیں ہوئی، میں نے اپنی عظمت کے نور سے ان کو خلق کیا۔ یہ صاحب کتاب کہتا ہے حضرت آدم کے دل میں ایک تمنا اٹھی، میں ان ہستیوں کا نظارہ تو کروں۔ ذات پروردگار کے حضور عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، کیا میں ان کا نظارہ کر سکتا ہوں؟ تو ذات پروردگار نے فرمایا ہاں اے آدم کر سکتا ہے، ذرا میرے عرش اولا کی طرف دیکھ۔ حضرت آدم نے عرش اولا کی طرف دیکھا اور وہاں نور ہی نور، وہاں نور ہی نور نظر آیا۔ یہاں بھی خطابت نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، تو نے حکم دیا عرش کی طرف نگاہ کرنے کا، میں نے تیرے حکم کے مطابق نگاہ کی، مجھے تو نور ہی نور نظر آتا ہے، ذرا تو خود ہی تعارف کرا یہ ہیں کون؟ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ ذرا تو خود ہی تعارف کرا یہ ہیں کون؟ تو اس وقت ذات پروردگار نے فرمایا میں محمود ہوں اور یہ آمد ہے، فرمایا میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہے۔ لیکن اس دوسری منزل میں پہلا جملہ یہی ہے، انا محمود وہذا احمد، دوسری تعبیر ہے انا محمود وہذا محمد۔ لیکن آگے روایت چلتی ہے، اسی فرائض الصمتین والا کہتا ہے کہ ذات پروردگار نے فرمایا انا اعلیٰ وہذا علی، پھر فرمایا انا علی وہذا علی۔ تیسری تعبیر ذرا توجہ کے ساتھ سننا، فرائض الصمتین والے نے یہ نقل کی ہے کہ ذات پروردگار نے فرمایا انا علی وہذا علی، میں بھی علی ہوں وہ بھی علی ہے، لیکن ایسے نہ ہو کہ میرے ممبروں پہ جیسے علی پیش کیے جا رہے ہیں اور قوم کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، یہاں ہی میں جوانوں کے لیے وضاحت کر دوں کہ خداوند متعال یہ جو فرما رہا تھا میں بھی علی ہوں، یہ دوسرا نور بھی علی ہے، گویا کہ خدا کہنا چاہ رہا تھا میں خالق علی ہوں وہ مخلوق علی ہے، میں رازق علی ہوں وہ مرزوق علی ہے۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ میں مالک علی ہوں وہ مملوک علی ہے،
میں ثانی علی ہوں، وہ مصنوع علی ہے تو ربدار ہونا، میں رب علی ہوں، وہ عبد علی ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے سارے ایک درجے میں نہیں آتے، ان چیزوں کی طرف اس قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فقط روایتیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتی، اور ہر بات ہر روایت میں نہیں آتی، ہمیشہ نچوڑ اس باب میں ساری روایات کو ملا کے نکالنا ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف کے بلا؟ ساتھ فرمایا انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، اللہ اکبر، کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں اور یہ میری کنیز فاطمہ ہے۔ اور فرمایا کہ میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ اور اسی طرح ذات پروردگار نے فرمایا انا محسن وہذا حسین، میں محسن ہوں اور یہ میری حجت حسین ہے۔ توجہ فرمائیے قبلہ کہ یہ تاریخ میں ایک نہیں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار، توجہ تھے آپ کی میری طرف، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں آل بیت عصمت و طہارت نبی و آل نبی کی نورانی اور روحانی خلقت، ان جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا، نورانی اور روحانی، ان کی ارواح کی خلقت کے بارے میں لکھا ہے کہ خود نبی نے فرمایا کہ ہم وہ عظیم مخلوق ذات پروردگار کی کہ خلقت آدم سے 2000 سال پہلے خدا نے ہماری ارواح کو خلق کیا۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ کوئی توجہ ہے میری طرف آپ کو؟ کہ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے ذات پروردگار نے عالم ارواح میں ہماری ارواح کو خلق کیا۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے بہار الانوار کے اندر، جس کو علامہ مجلسی نے ایک نہیں بہت ساری روایات وہاں تحریر کی ہیں۔ اور یہ جملہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارا نبی عام نبی نہیں، اور اس شیعہ قوم کا امام عام امام نہیں۔ یہ ایک طرح امتیاز ہے، ہر امت کو نبی بھی ملا اور ہر نبی کو وصی بھی ملا۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں جملے پہ؟ ہر امت کو نبی ملا اور ہر نبی کو وصی ملا، لیکن یہ محمد کی امت کا طرح امتیاز ہے، جیسا اسے نبی ملا ایسا کسی امت کو نبی نہیں ملا، اور جیسا اس نبی کو وصی ملا ایسا کسی اور نبی کو وصی نہیں ملا۔ قبلہ یہ جملے آپ نے اہل منبر سے بہت سن رکھے ہیں کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، چاہے اہل تسنن کے علماء ہوں، چاہے مکتب تشیع کے علماء ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، کوئی بھی مسلمان عالم ہے، یقیناً آپ نے یہ جملہ ان سے سماعت فرمایا ہوا ہے۔ یہ کوئی پہلا میں فرد نہیں ہوں جو جملہ کہہ رہا ہوں منبر پہ بیٹھ کر کہ امت محمد کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اللہ نے اسے جو نبی عطا کیا وہ افضل الانبیاء ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہات مبذول ہو۔ اگر ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں تو ان کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو جملے آپ نے سنے کہ ہمارے نبی افضل ہیں تمام انبیاء سے، لیکن ہمارے نبی کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سنیے، سب سے پہلی دلیل حسنین کے نانا کی تمام انبیاء پر فوقیت کی جو کتابوں میں تحریر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حسنین کے نانا مقصد تخلیق کائنات ہے، مقصد تخلیق کائنات ہیں،
اور اس کی تائید میں 2-3 جملے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ رسالہ اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے، نہایت ہی مکتب اہل بیت کا عقائد کے حوالے سے معتبر ترین یہ مختصر متن ہے، جس میں نہایت ہی جامع انداز میں عقائد بیان ہوئے۔ اس کے اندر انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ حسنین کے نانا افضل الانبیاء ہیں، اور ان کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل یہ ہے، ان کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ اور پھر فرمایا ذات پروردگار نے فرمایا، ذات پروردگار، حدیث قدسیہ کو انہوں نے وہاں نقل کیا ہے کہ ذات پروردگار نے فرمایا ما خلقت آدم ولا حوا ولا السماء ولا الارض ولا الشمس ولا القمر۔ ذات پروردگار کہتے ہیں او دنیا والو، نہ میں آدم کو خلق کرتا، نہ میں حوا کو خلق کرتا، نہ میں آسمان کا سیبان لگاتا، نہ میں زمین، تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، نہ میں زمین کا بچھونا بچھاتا، نہ شمس و قمر جیسی قندیلیں میں روشن کرتا۔ یاد رکھو یہ سارا اہتمام میں نے کیا ہے محمد و آل محمد کی محبت میں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی خاطر یہ سارا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر ایک اور حدیث قدسیہ آئی جس میں ارشاد ہوتا ہے خلقت الاشیاء، توجہ ہے میری طرف قبلہ، نبی مکرم اسلام کو خطاب ہوتا ہے خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، پوری کائنات کی خلقت کا مقصد تو مصطفیٰ ہے، پوری کائنات کی خلقت کا مقصد تو مصطفیٰ ہے، اور تجھ مصطفیٰ کی خلقت کا مقصد میں خدا۔ پوری کائنات کی خلقت کا مقصد تو مصطفیٰ ہے، اور تجھ مصطفیٰ کی خلقت کا مقصد میں خدا ہوں۔ وہ جملے تو آپ نے بہت سنیے، یہ بھی عزیز قدسیہ کی متن ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں نے تجھے اس دھرتی پہ نہ بھیجنا ہوتا تو گویا کہ میں کسی چیز کو، کسی ایک کائنات کے ذرے کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ سارا اہتمام نبی و آل نبی کو اس دھرتی پہ بھیجنے کے لیے جیسا کہ روایات میں آیا یہ ہوا ہے۔ دوسری دلیل افضلیت نبی مکرم، توجہ ہے میری طرف قبلہ، دوسری دلیل جو حسنین کے نانا کے افضل الانبیاء ہونے کی پیش کی گئی، وہ یہ فرمایا گیا کہ حسنین کے نانا نہ فقط مقصد تخلیق کائنات، تھوڑا سا بیدار ہونا، نہ فقط مقصد تخلیق کائنات ہیں بلکہ مقصد بعثت انبیاء ہیں۔ گویا کہ ذات پروردگار فرما رہی ہے اے میرا حبیب اگر میں نے تجھے اپنا نبی اور رسول بنا کے نہ بھیجنا ہوتا، نہ کسی رسول کے سر پر رسالت کا تاج سجایا جاتا، نہ کسی نبی کے سر پر تاج نبوت سجایا جاتا۔ نبیوں کو نبوتیں ملیں تو حسنین کے نانا کے صدقے میں ملیں، رسولوں کو رسالتیں ملیں تو حسنین کے نانا کے صدقے میں ملیں۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو تو یہاں ایک جملہ اپنی بات کی تائید میں پیش کر دوں کہ مقصد بعثت انبیاء نبی مکرم اسلام کی ذات ہے۔ نبی مکرم اسلام کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد علماء یہود کا ایک وفد آیا مدینہ کے اندر، اور دور خلافت چل رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے دربار میں کھڑے ہو کر آ کے انہوں نے سوال کیا حضور ذرا یہ فرمائیے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تمہارے قرآن کی آیت ہے؟ توجہ فرمائیے قبلہ جی، مدینہ میں آ کر یہ سوال کیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ کے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی آیت ہے؟ صاحب مسند نے فرمایا کہ کوئی شک کی بات نہیں، یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے۔ سورہ زخرف کے اندر
ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا تمہارے نبی نے اس آیت میں جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کیا ہے؟ آپ اسی طرح سنیں گے جی، تھوڑا سا بھی گرمی بھی تو نہیں ہوئی، تھوڑا سا آپ بولتے رہیں گے تاکہ میں بات کو آگے چلا سکوں۔ توجہ آکے پوچھا حضور ذرا یہ ارشاد فرمائیے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ کی قرآن کی آیت ہے؟ تو صاحب مسند نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارے نبی نے اس آیت پہ عمل کیا ہے جو حکم ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں خطاب ہو رہا تھا وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب کر سوال، اے میرا حبیب کر سوال، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان سے جن کو میں نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے نبی نے بڑی خوبصورت صاحب مسند نمائندگی کی۔ کہا آپ تو آیت کی بات کرتے ہیں، اے علمائی ہو تم تو آیت کی بات کرتے ہو، قرآن کی کوئی ایک ایسی لفظ نہیں جس پر حسنین کے نانا نے عمل نہ کیا ہو۔ حق بات کی ہے یا نہیں؟ حق بات تھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر تمہارے نبی نے ہر لفظ پہ عمل کیا تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ذرا یہ بتائیں اس میں خدا خطاب کر رہا ہے تمہارے نبی کو کہ کر سوال، ذرا یہ بتاؤ تمہارے نبی کا سوال کیا تھا؟ تھوڑا سا بیدار ہونا۔ حضور ذرا یہ ارشاد فرمائیں تمہارے نبی کا سوال کیا تھا، تمام انبیاء کا جواب کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں وہ جگہ کون سی تھی اور وہ مقام کون سا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی کیا بہترین انداز سماعت ہے۔ یہ 3 سوال ایک آیت کے بارے میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے صاحب مسند نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر حکم حکومتی جاری فرمایا کہ علماء یہود کے سر قلم کر دیے جائیں، یہ مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ بلا پریشان ہو گئے جی کہ ان علماء یہود کے سر قلم کر دو، یہ آ کے مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ ذہن نشین رکھنا، طول تاریخ میں پتہ نہیں کتنے لوگ بیدار ہیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے کہ طول تاریخ میں اگر تاریخ ڈھونڈنی ہے کہ بے جرم لوگوں کے قتل کے فتووں کا آغاز کہاں سے ہوا، بے جرم لوگوں کے قتل کے فتووں کا آغاز، دوسرا جملہ بھی کہہ دوں، اختیارات کے ناجائز استعمال کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یار یہ کوئی جرم تھا آ کے ایک مسلمان سے کوئی غیر مسلم سوال کرے قرآن کے بارے میں اور آگے آپ فوراً کہہ دیں جی کہہ دو بھئی مجھے جواب نہیں آتا، بات ختم، میں کسی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ کیا اس کا یہ حل ہے کہ ان کے سر قلم کر دو؟ نہیں، تاریخ ہے میرے سامنے، جب بھی بے جرم لوگوں کے قتل کے فتوے آئے تو ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتا ہوا یا علی نظر آیا یا اولاد علی نظر آئی۔ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں، اسی دربار میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کا پلا ہوا ابن عباس بیٹھا تھا، بھرے ہوئے دربار میں تنہا ابن عباس اٹھا، ابن عباس اٹھ کے کہتا ہے جناب صاحب مسند یہ آپ کیا حکم حکومتی جاری کر رہے ہیں؟ گویا کہ ابن عباس کہہ رہا تھا کیا یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ جرم کیا انہوں نے؟ اور آپ کو معلوم ہے اسلام کے دامن میں ایسا دھبا آئے گا اور ایسا سیاہ داغ آئے گا رہتی دنیا تک نہ مٹ سکے گا، ان کے سر قلم ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ مدینے میں پہنچ چکے ہیں، سر قلم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھ پورے عالم یہودیت میں یہ بات پھیل جائے گی
کہ ہمارے علماء لے کے گئے تھے ان کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں ایک سوال لے کر، مسلمانوں سے جواب بنا نہیں، تھوڑا سا بیدار ہونا، تو فوراً ہمارے علماء کے سر قلم کر دیے۔ اتنے میں صاحب مسند کہتا ہے ذرا آپ بیدار ہونا اور معزوز ہونا اس بات سے۔ کیا جملہ کہتا ہے؟ اے ابن عباس ذرا یہ بتا پھر ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اے ابن عباس ذرا بتا پھر ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ تاریخ کہتی ہے دربار خلافت میں ابن عباس نے جھوم کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، جناب صاحب مسند یہ آپ کو بھی علم ہے، یہ مجھے بھی علم ہے، علم کی گتھیاں سلجھانا کس ہستی کا کام ہے؟ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں۔ مقصد بعثت انبیاء حسنین کا نانا ہے جی، بھیجا گیا ان علماء یہود کے وفد کو دروازے علی پر، بھیجا گیا دروازے علی پر، لیکن تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے جب یہ جا رہے تھے نا علی کے دروازے کی طرف، علماء یہود کے چہروں پر خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ کوئی اس سے جملہ سمجھے ہو؟ علماء تھے یہودی، ان کے چہرے پر خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ گئی، کیوں؟ میں تو یہی سمجھا تھے یہودی لیکن اس بات کا علم تھا کسی بھی نبی کی مسند پر کوئی جانشین نبی بنا کے جاتا ہے تو وہ اپنی پوری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کو بنا کے جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہود خوش تھے جب وہ ہمارے جواب نہ دے سکا، امت کی کوئی اور فرد میرے سوالوں کے جواب کہہ دے گی۔ پہنچے دروازے علی پر اسی خوشی و مسرت کی لہریں لے کر، ایک معمولی سے دروازے پہ دقل باب دیا گیا اور اندر سے ایک غیر معمولی ہستی برآمد ہوئی۔ اتنا تاریخ کہتی ہے، قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی اس جملے کو لکھا ہے اور مفسرین نے بھی اس جملے کو اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ ذرا اس جملے کی لطافت کو سمجھیے۔ آکے علماء یہود نے اپنے سوال زبان پہ لانے کی کوشش کی، اتنے میں تیرے اور میرے آقا علی فرماتے ہیں، او علماء یہود خاموش، علماء یہود خاموش، اب تم آگے اس کے دروازے پر جو پہلے سائل کے سوال بتاتا ہے پھر اس کے جواب بتاتا ہے۔ توجہ فرمائیے قبلہ، میرے آقا نے فرمایا ہمارے نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کی تمہیں خبر ہوئی، تم نے دیکھا کہ خیبر کا بدلہ میدان کرزا سجا کر نہیں لیا جا سکتا، اب میدان علم سجا کے لیا جائے۔ اتنا تاریخ کہتی ہے، میرے آقا نے فرمایا تم نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں 3 سوال بنائے ہیں۔ آیت سورہ زخرف کے اندر ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اللہ حکم فرما رہا ہے کر سوال ان سے جن کو میں نے تم سے پہلے رسول بنا کے بھیجا۔ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے حسنین کے نانا نے سوال کیا کیا؟ تمام نبیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ جگہ کون سی تھی اور وہ مقام کون سا تھا؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جی آپ کا کیا خیال ہے جب علی ولی نے یہودیوں کے سوال بتائے ہوں گے وہ خوشی و مسرت کی لہریں اڑی ہوں گی یا نہیں؟ کیا چہرے پہ پسینے آئے ہوں گے یا نہیں؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں علی جس میدان میں اترتا ہے، علی جس میدان میں اترتا ہے اسی میدان میں دشمن کے پسینے چھڑا دیتا ہے۔ یہ علی کے نصیب میں خدا نے لکھا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں جواب دوں ان سوالوں کا، اب میں دوں جواب، لیکن میرا آقا فرماتا ہے جواب دینے سے پہلے او یہودیوں میں تمہاری ایک مشکل حل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لفظ ہیں، تم آئے ہو مشکل کشا کے دروازے پر، تمہیں علی پہلے مسئلہ بتائے گا کہ تمہیں یہ آیت زیادہ مشکل کیوں لگی ہے کہ تم یہ سوال لے کے اتنا سفر کر کے آئے ہو۔ تم یہ سمجھے ہو کہ یہ پورا قرآن نبی پر نازل ہوئے ہے اللہ کی زمین کی وسعتوں پر۔ او یہودیوں نہیں ایسے نہیں ہوا،
قرآن کے کچھ ٹکڑے۔ حسنین کا نانا گیا تھا معراج پر، سفر معراج تھا، براق کی سواری تھی، جبرائیل کا ساتھ تھا، اور سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک منزل آئی کہ حکم خدا بند مطال ہوا ہے، میرے حبیب ذرا براق کو روک، ذرا براق سے اتر۔ نبی حکم پروردگار سے اپنی سواری سے اترے، کہا یہاں نماز با جماعت ہوگی۔ اے میرا حبیب، سارے نبیوں کی یہ حسرت رہی ہے کہ ہمارے پروردگار پوری زندگی میں کم از کم ایک سجدہ تجھے کریں، لیکن تیرے حبیب کی اقتداء میں کریں۔ کیا نماز با جماعت تھی؟ حسنین کا نانا پڑھانے والا، سارے نبی پڑھنے والے۔ جی حسنین کے نانا امامت کر رہے تھے، سارے نبی مامون۔ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ جی۔ اتنے میں جو ہی سلام آخر کہا حسنین کے نانا نے، جبریل امیل کا نزول ہوا۔ وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا۔ ہے میرا حبیب، ذرا پلٹ کے ان نبیوں سے سوال تو کر کہ اللہ کے پیارے نبیوں، خدا نے تمہیں نبوت دینے سے پہلے، رسالت دینے سے پہلے، کیا تم سے کوئی اقرار بھی لیا تھا یا مقصد بعثت انبیاء؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، حسنین کے نانا نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے رخ انور انبیاء کی طرف موڑا اور فرمایا اے انبیاء، اے مقدس انبیاء، اے معصوم انبیاء، ذرا یہ بتاؤ خدا نے تمہارے سروں پر تاج نبوت اور رسالت سجانے سے پہلے کیا تم سے کوئی عہد و پیمان اور اقرار بھی لیا تھا یا نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء نے یک زباں ہو کر کہا اے حبیب کبریا، جب تک ہم نے 3 اقرار کیے نہیں ہمیں نبوت اور رسالت ملی نہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہونا۔ الاقرار بتوحید ہی، جب تک ہم نے اسے وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کیا ہمیں نبوت نہیں دی۔ والاقرار بنبوتک یا محمد، اے حبیب کبریا، جب تک تیری نبوت کا اقرار نہیں کیا ہمیں نبوت ملی نہیں۔ اور تیسرا جملہ فرمایا والاقرار بولایت علی ابن ابی طالب، جب تک علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا نہیں اس وقت تک ہمیں نبوت ملی نہیں۔ میرا آقا علی فرماتا ہے جس نبی کی نبوت کا اقرار کر کے سارے انبیاء منصب نبوت پہ گئے، وہ حسنین کا نانا دنیا سے اٹھ گیا، اور جس علی کی ولایت کر کے نبی منصب نبوت پہ پہنچے ہیں وہ علی یہودیوں تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، مقصد بعثت انبیاء حسنین کے نانا ہے، افضل الانبیاء حسنین کے نانا ہے۔ لیکن بڑا مقام افسوس ہے، کاش یہ یہودیوں کی طرف سے باتیں ہوتی، کاش یہ عیسائیوں کی طرف سے باتیں ہوتی تو پھر قابل افسوس نہ تھی۔ ادھر سے کہتے ہیں ہم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں نبی کو معلوم ہی نہیں تھا میں درجہ نبوت پہ فائز ہو گیا ہوں۔ ورقہ بن نوفل آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نبی بن گئے۔ او اللہ کے بندو، آپ تو زیادہ اسلامی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر ایک ہستی نبی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو میں نبی ہوں، اور دوسرا کہ کہے آپ نبی بن چکے تو نبی تو پھر اس کو ہونا چاہیے تھا، ہے یا نہیں؟ جو نبی کو خبر دے رہا ہے کہ آپ نبی بن چکے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ جی یاد رکھ لو، اصول کافی کی حدیث ہے اور اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ کوئی بھی حجت خدا ہو، کوئی بھی حجت خدا ہو، کسی سوال کے سامنے یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھے علم نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ آیا سارے انبیاء حجت خدا تھے یا نہیں؟ ائمہ معصومین حجت خدا تھے یا نہیں؟ تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ ہدیٰ پڑھ کے دیکھ لو، سوال کرنے والوں نے بڑے بڑے سوال کیے، لیکن کسی سوال کے جواب میں
نہ نبی نہ کوئی امام یہ کہتا ہوا نظر نہ آیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اگر آپ کی توجہ ہوتی ورقہ بن نوفل کی اس بات پر میں ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ ورقہ بن نوفل نے آ کر میرے نبی کو بتایا آپ درجہ نبوت پہ فائز ہو گئے ہیں، خود انہیں علم نہیں تھا۔ اور خدا کے بندو کچھ ہوش کے ناخن لو، میں نبی کی نہیں بات کرتا، نبی کے ایک غلام علی کی بات کرتا ہوں جو پوری زندگی یہ کہتا دنیا سے اٹھ گیا لو سندت الوسادت قد اجلست علیہا قد حکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل زبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینطق کل کتاب۔ میرا اور آقا علی اور غلام مصطفیٰ پوری زندگی یہ اعلان کرتا رہا دنیا والوں مسند علم بچھا دو، علی کو اس کے اوپر بٹھا دو، میں اہل زبور کے فیصلے زبور سے کروں گا، ذرا بیدار ہونا، میں اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کروں گا، میں اہل تورات کے فیصلے تورات سے کروں گا، میں اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ میرا آقا فرماتا ہے حتی ینطق کل کتاب، فقط علی کے فیصلے آسمانی کتابوں سے نہ ہوں گے بلکہ اللہ کی ہر کتاب بول بول کے کہے گی فیصلہ علی نے وہی کیا جو خدا نے میرے اندر رکھا تھا۔ یہ ایک غلام مصطفیٰ ہے۔ جب غلام مصطفیٰ کے علم کا یہ مرتبہ ہے، خود مصطفیٰ کے علم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تیرا اور میرا آقا علی فرماتا ہے پاک نبی نے مجھے 1000 باب تعلیم فرمائے اور اللہ نے میرے لیے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے۔ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ کیا باتیں ہیں یار، یہ کیا نظریہ اور عقیدہ نبوت ہے، اور یہ کیا نظریہ اور عقیدہ اور عشق مصطفیٰ ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ ہوش سے بات کرنی چاہیے۔ ہم نے در حقیقت اغیار کو موقع دیا کہ مختلف ادوار میں توہین مصطفیٰ کے کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اور حدیثیں انہوں نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ مسلمانوں کی کتابوں سے لی ہیں، من گھڑت روایات۔ اور مقام افسوس یہ ہے جا کے حدیث کی کتب میں ٹائٹل دیکھو شان مصطفیٰ، اور اندر جو واقعات لکھے جاتے ہیں واقعاً انسان کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ ایک صالح مسلمان کے بارے میں، ایک صالح نیک مسلمان، ایک صالح اور شریف مسلمان کے بارے میں جو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ نبی کی شان میں لکھ دیا گیا۔ بڑا مقام افسوس ہے، کلمہ بھی پڑھے انسان اس کا جی، اور پھر ہیڈنگ بھی دے شان مصطفیٰ کا، اور ایسی توہین مصطفیٰ کہ غیر مسلم بھی ایسے جملے نہ لکھ سکے۔ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں ایک دفعہ اس باب پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعاً جتنا اعلیٰ عرفہ عقیدہ رسالت تیرے اور میرے آقا علی نے نہج البلاغہ میں پیش کیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب گمسان کی جنگ ہوتی تھی، توجہ ہے میری طرف، جب گمسان کی جنگ ہوتی تھی مجاہدین اسلام کو، شاید آپ کے لیے نیا رخ ہو، مجاہدین اسلام کو میدان جنگ میں کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، اور اللہ کی دھرتی پر ہم سب کی پناہ اگر ہوتی تھی تو حسنین کا نانا ہوتا تھا۔ ہماری پناہ فقط حسنین کا نانا ہوتا تھا، اور ان کے پاس پہنچ کر ہم سکون محسوس کرتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کر ہم اطمینان محسوس کرتے تھے۔ اس عظیم ذات کا نام مصطفیٰ ہے۔ اے کاش جو شان پروردگار نے مصطفیٰ کی بنائی تھی ہم قرآن و حدیث سے اس کو سمجھتے۔ عجیب تعبیر ہے، ہر نبی بعظمت گزرا، ہر نبی معصوم۔ مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر ہے، لوگ کیڑے نکالتے ہیں تو 100 دفعہ نکالیں، مکتب اہل بیت انبیاء کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مسلمانوں نے قرآن سے انبیاء کو غیر معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی،
اور سنو جملہ سید مرتضی علم الہدا شیخ مفید علیہ رحمہ کے شاگرد نے پھر ان کے جواب میں کتاب لکھی تنزیہ الانبیاء. ایک ہمارا نبی نہیں، سارے انبیاء درج عصمت پہ فائد ہے. گناہ کبیرہ تو درکنار، گناہ صغیرہ بھی جن سے سرزد نہیں ہوتا اس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. یہ ترا امتیاز ہے. اگر عقیدہ توحید کو انحراف کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی، علی و اولاد علی نے درست عقیدہ توحید پیش کیا. اگر عقیدہ رسالت کو دائیں بائیں موڑنے کی کوشش کی گئی، علی و اولاد علی نے درست عقیدہ رسالت پیش کیا. حق بات ہے یا نہیں؟ اور جب بھی دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، علی و اولاد علی نے دین کی تعلیمات کو درست راستے پہ گامزن کر کے بتایا. اور بزرگ علماء نے 12 17 جلد کتاب فقط اس ایک نقطے پہ لکھی، دین کیا ہے، دین میں کس کس راستے سے انحراف پیدا کیا گیا، نبی اور آل نبی نے کس طرح پھر اس دین کو انحراف سے بچا کر صحیح اور سالم رکھا. 12-14 جلدوں میں محقق عسکری کی کتاب نقش ائمہ در احیاء دین، دین کو باقی رکھنے میں ائمہ آل بیت کا کردار کیا رہا. یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن فقط کتابیں لکھ دینا کافی ہیں. آپ نے نہ ایسی ممبروں سے گفتگو سننی ہے، نہ آپ نے کتاب کا مطالعہ فرمانا ہے جی. اور آپ کو ماشاءاللہ ممبر سے اچھا پیغام دے دیا گیا کہ جو شخص علی کو امام مان لیتا ہے وہ پتہ نہیں معرفت کے کس درجے پہ فائد ہو جاتا ہے. او اللہ کے بندو، یہ حق بات ہے. تمام ہمارے مجتہدین مراجع اعظام نے لکھ دیا. مکتب آل بیت کا نقطہ نظر یہی ہے، جس طرح نبی علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، مکتب آل بیت میں ضروری ہے اسی طرح امام بھی علم لدنی کا مالک ہو. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ یہ حق بات ہے. لیکن کیا علم لدنی رکھنے والے امام کی امامت کو مان لینے کے بعد وہ سارے لوگ پھر علم لدنی کے مالک بن جاتے ہیں؟ یہ بولے نا، نہیں بنتے. کتاب سے جب سروکار نہیں ہوگا، اور ہر کتاب سے سروکار نہیں، حالات بہت خراب ہے. ہر کتاب سے سروکار نہیں، مستند لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے سروکار. ذرا ہوش سے سنو میری بات. مستند سب سے پہلے کتاب لینے سے پہلے پوچھو یہ رائٹر کون ہے، یہ لکھنے والے کی کیا حیثیت ہے. آج عجیب و غریب قسم کی باتیں بازار میں آ چکی ہیں اور آل بیت کے فضائل اور مقام کے حوالے سے آ رہی ہیں، جن کا دور دور کا واسطہ مکتب آل بیت سے نہیں. انحراف ہی انحراف ہے. ذرا سوچ کے نسلوں کو بچانا ہے تو ذرا بیدار ہونا گا. جس طرح میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، اس طرح نہ قومیں بچتی ہیں نہ مذہب بچتے ہیں. بیدار ہونا پڑتا ہے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر کس طرح لوگ داخل کیے جا رہے ہیں، اور باہر سے حملے کیا ہو رہے ہیں. ان چیزوں پہ ذرا بیدار ہو کے نظر رکھنی پڑے گی. میں اتنا فقط جملہ کہوں گا، جتنا خرچ اللہ کا دین بچانے پر علی و بطول کا ہوا، رب اکبر کی قسم کسی اور گھرانے کا نہیں ہوا. بس دو جملے حسن کے یتیم کی کہنا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کائنات، کل مندل صالبیہ کا میں نے تذکرہ کیا. 2 محرم تھی، بطول کے چاند کے کاروان نے قدم رکھا کربلا میں. اتنا مقتل جملہ کہتا ہے، جو ہی کاروان حسینی پہنچے، میرے آقا نے وہاں ایک شخص کو دیکھ کے کہا، ما اسم ھذا الارض، اور اس بستی کے بسنے والے ذرا یہ بتا اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے. فوراً کہتے ہیں آقا اسے نینوا کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بتا اور اس کا نام کیا ہے. کہتے ہیں آقا اسے شط الفرات کہتے ہیں. بطول کا چاند کہتے ہیں ذرا بتا اس کا اور نام کیا ہے. عزادارو ایک عجیب نام آیا. کہتے ہیں آقا اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کا نام آنا تھا
بطول کا چاند نے ایک ٹھنڈی آب بھری، کہتے ہیں ہاذا عرضو کربم و بلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عباس و اکبر، وہ مصیبتوں والی جگہ آ گئی ہے، اور فرماتے ہیں پردہ داروں کو محملوں سے اتارو۔ نہیں معلوم علماء سے کس رنگ میں آپ نے جملہ سنا، یہاں پہ بڑا درد بھرا ایک جملہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو خوب مصاب ہو جاؤ گے۔ جو ہی علی و بطول کی بیٹیوں کو معاملوں سے اتارا گیا، 2 محرم تھی کربلا کی زمین پر، اتنے میں بی بی ام کلثوم جناب فضا کو کہتی ہے جا ذرا جلدی میرے بھائی کو بلا۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہے جا ذرا جلدی سے میرے بھائی کو بلا۔ میرے آقا آئے، جملہ سنیے، بی بی ام کلثوم کہتی ہے حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ اے حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتی ہے جب سے میں نے اس پہ قدم رکھا ہے میں بے چین ہو گئی ہوں، جب سے میں نے اس پہ قدم رکھا میں بے قرار ہو گئی ہوں، میرا سکون ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے آقا کہتے ہیں اے ام کلثوم تجھے بتاؤں یہ کون سی جگہ آ گئی ہے؟ میں بتاؤں تجھے یہ کون سی جگہ آ گئی ہے؟ 3 جملے حسین نے کربلا کی زمین کے تعارف میں کہے، اپنی بہنوں کو خطاب کر کے۔ پہلا جملہ شبیر کہتا ہا ہونا مناخ رکابنا، اور یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ میرے شاہ سوار بے بس ہو کے زینوں سے گریں گے۔ پھر میرا آقا فرماتا ہے ہا ہونا مذبح و اطفالنا، او علی کی بیٹیوں یہ وہ جگہ آ گئی یہاں میرے شیرخوار ذبح کیے جائیں گے۔ تیسرا جملہ کہا علی کی بیٹیاں تڑپ کے رہ گئیں۔ ذرا زینوں پہ ہاتھ رکھو جوانوں، میں جملہ حسین کا بتاؤں۔ میرا آقا کہتا ہے ہا ہونا مصبح و نسائنا، او بطول کی بیٹیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے ہاتھوں میں رسن ڈلیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ دارو ہا ہونا مصبح و نسائنا، اے علی کی بیٹیوں وہ یہ وہ جگہ آ گئی جہاں تمہارے ہاتھوں میں رسن ڈلیں گے۔ اتنا مقتل کہتی ہے شب عاشور کا سما آیا، 7 محرم سنتے رہتے ہو، پانی بند ہوا، خیام حسینی سے صدائے اعلیٰ تش بلند ہوئی، جوں جوں بڑھ رہے حسین مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شب عاشور کا منظر تھا، میرے آقا اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اللہ کا دین حسین کے خون سے بچ جائے گا۔ کوئی جانے کے لیے آمادہ و تیار نہ ہوا تو بطول کے چاند نے شب عاشور فیصلہ کن بات ایک کہی، سنو جملہ آزادارو۔ زہرا کا چاند کہتا ہے سنو اگر نہیں جانا چاہتے میں تمہیں بتلاتا ہوں، جتنے مرد ہوں گے وہ مارے جائیں گے، اور فرمایا جتنی مستوریں ہوں گی ان کے ہاتھوں میں رسن آ جائیں گے۔ نہ معلوم حسن کے یتیم کے ذہن میں کیا بات آئی، اتنا مقتل کا جملہ ہے، باہر آ کر اپنے آقا سے کہتا ہے اے آقا آنا مم یقتل، اے چچا ذرا یہ بتا کیا میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں اور جنہوں نے اپنی جان کا آپ کے قدموں میں نشاور کرنی ہے؟ تو بطول کا چاند کہتا ہے کیف الموت اندک، اے قاسم ذرا پہلے مجھے یہ بتا تیرے نزدیک موت کی کیفیت کیا ہے، تیرے نزدیک موت کی کیفیت کیا ہے؟ حسن کا یتیم کہتا ہے احلا من الاصل، احلا من الاصل، وہ موت جو تجھ جیسے معصوم کے قدموں میں آئے وہ حسن کے یتیم کو شہ سے بھی میٹھی لگتی۔ جو ہی حسن کے یتیم نے یہ جواب دیا، اب حسین نے قاسم کے سوال کا جواب دینا شروع کیا کہ کل میں بھی ان شہیدوں میں سے ہوں۔ اب میرا آقا کہتا ہے قاسم تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو بھی کل شہیدوں کی لسٹ میں ہے یا نہیں، اور کل تو میرا اصغر بھی مارا جائے گا، کل تو میرا شیر خار اصغر مارا جائے گا۔ میرے سامنے مقتل ہے، غیرت بنی ہاشم میں جوش آیا۔ قاسم نے جوش میں آ کے کہا اتاسلون الی النساء، اے چچا کیا یہ لعین کل میری پھوپھیوں اور ماؤں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہوں گا اے قاسم یہ شب عاشور کا منظر ہے، تو برداشت نہیں کر رہا کہ اصغر شہد آ کے خیمہ میں مارا جائے گا، لیکن شام غریبہ ہوگی، یہی خیمے ہوں گے، یہی کوفی ہوں گے، یہی تیری پھوپھیاں ہوں گی، سر سے ردائیں لوٹ لی جائیں گی۔ اجرکم اللہ زدارہ نے مظلوم کائنات شہیدوں کی چاہتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رب اکبر کی قسم پڑھو نا مقتل، کسی شہید کی الوداع کی اتنی در بھری دستان مجھے مقتل میں نہیں ملی جتنی حسن کے یتیم کی ملی۔ پلٹ پلٹ کے آتا تھا، کہتا تھا حالی میں رخصہ، اے چچا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے؟
اے چچا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ حسین خاموشی سے کہتے تھے پلٹ جا، حسین فرماتے تھے پلٹ جا۔ اکبر کو حسین نے نہیں کہا پلٹ جا، یہ قاسم ہے جسے حسین کہتا ہے پلٹ جا۔ پھر آتے تھے، پھر میرے آقا کہتے تھے پلٹ جا۔ کئی دفعہ قاسم آیا، کئی دفعہ پلٹ کے گیا۔ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے سعادت الدارین میں بڑا عجیب درد کا جملہ لکھا، کہتے ہیں اب قاسم نے دیکھا حجت خدا ہے حسین، ایسے اجازت نہیں ملتی۔ حسین کے اس بھتیجے یتیم نے انداز اجازت بدلا، انداز اجازت بدل قد قبل علی یدئی وقد قبل علی رجلئی۔ کبھی چچا کے ہاتھوں پہ بوسے دیتا تھا، کبھی کربلا کی زمین پر جھک کر چچا کے پاؤں کے بوسے دیتا تھا، پاؤں کو چوم چوم کے کہتا تھا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے۔ اتنے میں میرا آقا کہتا ہے قاسم کیا اپنے پاؤں پہ چل کر موت کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تو سنو گے قاسم کا جملہ، کہتا ہے آقا کیوں نہ جاؤں جب تجھ جیسا چچا پردیس میں آ کر غریب اپنے آپ کو کہلانا شروع کرے تو میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نہیں رکتا تو ذرا میرے قریب آ۔ میرے آقا نے حسن مجتبیٰ کے یتیم کے کپڑوں کو چاک کرنا شروع کیا، حسین نے لباس قاسم کو چاک کرنا شروع کیا۔ جب چاک کر چکا حسین، یہ مقتل میں انداز کسی اور شہید میں نہ ملا۔ محمد حسین نجفی نے اپنی کتاب میں یہی جملے لکھے، قد البسہ لباسہ کل کفن، اب اپنے یتیم کو کفن کی طرح لباس پہنانا شروع کیا۔ لباس پہناتے پہناتے ایک لڑ امامے کا ادھر رکھا، ایک امامے کا لڑ ادھر رکھا، ادھر سے تات الحنک بنائی حسین نے اور زبان پہ جاری کیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جاؤ میرا لال مقتل کی طرف جاؤ۔ اتنا مقتل کہتی ہے خیمے سے حسن کا یتیم نکلا، ایک کوفی کی نگاہ پڑی، کیا کہتا تھا قد خرج غلام کل قمر، میں نے دیکھا ایک نوخیز جوان خیمے سے نکلا، لگتا یہ تھا 14ویں کا چاند ہے۔ میری ماں بہنیں پردے کے اندر بیٹھی ہیں، میں ان کے حصے کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جی بھر کے مصاب ہو گئے، میں مجلس یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے یہ تو بتاؤ جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند تھا، مجھے یہ بتاؤ ام فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ ماں کو کردار زہرا عطا فرما، بیٹیوں کو کردار سکینہ عطا فرما، بہنوں کو کردار زینب کبریٰ عطا فرما، بیٹوں کو کردار اکبر عطا فرما، دوستوں کو کردار حبیب ابن مظہر عطا فرما۔ میرے اللہ باہر آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، علماء حق کا غصایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ قائد ملت جعفریہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ حق سمجھنے، حق بولنے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہے ان کے لیے بہترین رزق حلال کے وسیلے فراہم فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ میرے اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں مومنین نے جس رنگ میں بھی حصہ ڈالا، تو علیم و بذات صدور ہے، ان کے اس حصے کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و